السلام علیکم، میرا نام عارف ہے۔ میرا ایک دوست تھا، وہ فرانس پی ایچ ڈی کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ وہاں پہ ریسزم ہے کہ نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے بالکل ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ وہ کس جگہ کے وہ لوگ ہیں، کون سے لوگ ہیں جو آپ کو تنگ کرتے ہیں اس معاملے میں؟ تو وہ کہتا ہے کہ یار باقی چیزیں بالکل ٹھیک ہے، ڈیفرنٹ کنٹریز کے بھی لوگ ہیں، فرانس کے بھی لوگ ہیں، مجھے کوئی تنگ نہیں کرتا۔ ایک پاکستانی ہے جس سے میں تنگ آیا ہوا ہوں، اور وہ بہت زیادہ شدت پسند ہے۔ اس نے پھر اس کی کہانیاں سنائی۔ کہتا ہے کہ کبھی کلاس میں لڑکی سے بات ہو جاتی ہے، وہ اس پہ پیچھے پڑ جائے گا کہ تم نے لڑکی سے بات کی ہے۔ کہتا ہے کہ کبھی کسی اور سے بات ہوتی ہے، وہ اس پہ تنگ کرتا ہے کہ تم نے نان مسلمس کے ساتھ تم فری ہو رہے ہو، ان کے ساتھ ہنس کے بات کر رہے ہو۔ اور کبھی کہتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے اگر چلا جاتا ہوں تو وہ اس پہ میرے ساتھ بحث کرے گا، لڑے گا کہ تم نے ان کے ساتھ کھانا کیوں کھایا، یہ تو شراب پیتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس کو سمجھا کے تک گیا ہوں کہ اب ان کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اگر کوئی ان میں سے شراب پیتا بھی ہے تو ہم 7 اپ پی لیتے ہیں، پیپسی پی لیتے ہیں۔ مگر وہ کہتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے یعنی کہ اس پوری جگہ پہ اس یونیورسٹی میں جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں تو یہی بندہ ہے جو ایکسٹریمسٹ ہے، یہی بندہ ہے جو شدت پسند ہے، اس کے علاوہ باقی حالات بالکل نارمل ہے۔ تو میرا خیال ہے ہم لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کب کیسے ہم ہو گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے لوگ جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے شدت پسند ٹائپ کے ہو گئے ہیں۔ ہم میں جو برداشت ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو گئی ہے، اور ہم کسی کے رائے کو گالی سمجھتے ہیں، اور کسی کے اوپینین کو اگر ہم نے رسپونڈ کرنا ہو تو ان کو ہم گالیوں سے جواب دیتے ہیں۔ ہم ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، ہم درمیانی کوئی رستہ نہیں رکھتے، ہم کسی کا کوئی اوپینین نہیں سمجھتے۔ ہم ایکسٹریم پہ جائیں گے، یا کوئی بندہ بہت اچھا ہوگا یا کوئی بندہ بہت برا ہوگا، ہم یہ نہیں کہتے کہ اچھا وہ بندہ ہے اس میں 2 چیزیں ٹھیک ہے، تیسری چیز مجھے پسند نہیں ہے، یا چوتھی چیز مجھے پسند نہیں ہے، یا وہ اس معاملے میں ٹھیک ہے اس معاملے میں غلط ہے۔ یہ بات ہم نہیں جانتے۔ خیر، ایک واقعہ پچھلے دنوں پیش آیا تھا، واقعہ تو نہیں تھا، ایک عالم دین ہے شیخ ادریس، انہوں نے ایک چھوٹا سا بیان دیا، اور اس بیان میں انہوں نے آرمی چیف کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جو موجودہ ہے ان کی وجہ سے، ان کی کوششوں کی وجہ سے، اور اسپیشلی انہوں نے جو ایران یو ایس کی جنگ رکوائی ہے تو اس وجہ سے پاکستان کا نام روشن ہوا، اور پاکستان کے پاسپورٹ کو ان کی وجہ سے عزت ملی۔ انہوں نے یہ بیان دیا، اور اس کے بعد جو ہے سوشل میڈیا پہ جیسے کہ ایک طوفان وہ کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے ان کے اوپر تنقید شروع کی، کچھ علماء نے بھی ان کے اوپر تنقید کی، اور ان کی تنقید کچھ کی جائز بھی تھی۔ جیسے کہ فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ یہ آرمی چیف جنگ کرتا ہے تب آپ نام نہیں لیتے، جب ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں تب بھی آپ نام نہیں لیتے، جب کوئی اور ایشوز جو ہے وہ پاکستان میں ہوتے ہیں تو تب بھی آپ نام نہیں لیتے، عافیہ صدیقی کا معاملہ وہ نہیں اٹھا سکتے، اس پہ بھی آپ ان کا نام نہیں لیتے۔ مگر ایک چیز آپ کو اچھی نظر آ گئی تو آپ نے ان کی تعریف کی۔ جو زیادہ کرٹیسزم تھا وہ سوشل میڈیا پہ تھا، اور وہ جو لوگ تھے اس میں مختلف قسم کے لوگ تھے، جس میں ایک لڑکا جو مجھے اس کا بولنے کا سٹائل بڑا اچھا لگتا ہے، اور وہ جب بات کرتا ہے تو دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے، میں اس کو بھی برا نہیں سمجھتا، مگر وہ تھوڑا سا اس میں زیادہ آگے چلا گیا۔ ساکی جان کے نام سے اس کا اکاؤنٹ ہے، پشتو میں وہ بات کرتا ہے، اور انہوں نے ان پہ جو ہے شیخ ادریس پہ کچھ زیادہ تنقید کی، وہ کچھ زیادہ ان کے اوپر کرٹیکل ہو گئے۔ اس کے علاوہ باقی بھی لوگ تھے سوشل میڈیا پہ، اور وہ مزید اس سے بھی ایک ہاتھ آگے چلے گئے۔ جیسے میں نے کہا، ہم درمیانہ رستہ نہیں رکھتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ چلے باقی باتیں اس عالم کی ٹھیک ہے، یہ والی بات ہمیں ان کی اچھی نہیں لگی، ہم ایکسٹریم پہ جاتے ہیں۔ تو جو باقی لوگ ہیں انہوں نے کچھ نے ان کے سر اور داڑھی کے بال جو ہے وہ اے آئی سے اس سے ہٹا دیے، اور ان کو یعنی کہ بغیر داڑھی کے کر کے ان کی تصویریں وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کر دی۔ کچھ لوگوں نے اور اس طرح کے الزامات ان کے اوپر لگانا شروع کر دیے۔ تو یہاں پہ بھی اگر یہ بات رکتی، میں سمجھتا ہوں پھر بھی ٹھیک تھا، وہ عالم دین ہے، چاہے ان سے غلطی ہوئی، چاہے ان کی یہ رائے تھی، اس کا احترام ہونا چاہیے تھا۔ کسی نے جو یعنی کہ یہ بات ان کو پسند نہیں آئی، انہوں نے اس کے اوپر تنقید کی، یہاں پہ بات رک جاتی تو پھر بھی ٹھیک تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو ہے ایک اور گروپ اٹھا، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ آپ نے شیخ ادریس کے اوپر تنقید کی ہے، اور پھر اس کے بعد جن لوگوں نے شیخ ادریس پہ تنقید کی تھی وہ ان کے پیچھے ایسے پڑ گئے جیسے کہ دنیا میں ان کو اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا۔ میں کچھ آپ کو نام بتا دیتا ہوں، اور سمجھ نہیں آتی کہ اس کے اوپر بندہ اب ہنس لے یا اس کے اوپر بندہ افسوس کرے کہ یہ جو لوگ تھے، اسپیشلی جو ساکی جان تھے، تو اس کے اوپر پھر لوگوں نے کس کس طرح کے ان کو یعنی کہ ناموں سے پکارا، اور کس کس طرح کی گالیاں دی۔ یہ گالیاں میں یہاں پہ اب اس لیے صرف مینشن کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں، کہ اسلام کے نام پہ یعنی کہ جو پوری ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اگر تو وہ مولانا شیخ ادریس نہ ہوتے، وہ جسٹ ادریس ہوتے تو یہ بات آگے نہ جاتی۔ تو یہ اسلام کے نام پہ یہ جو اب چیزیں ہم کر رہے ہیں اور کاؤنٹر اٹیک ہم کر رہے ہیں، تو وہ کون کون سی وہاں پہ باتیں ہوئی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ ذرا سنیں۔
تو یہ جو اسپیشلی جو ساکی جان ہے، اس کو انہوں نے چکلا چلانے والا کہا، ماں بہن کی گالیاں دی، اور ناسور کہا، بغیرت کہا۔ ماں بہن کی جو گالیاں دی وہ کچھ اس میں مینشن بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کس کس طریقے سے کہی، اور کہا کہ جی کپڑے اتار دیں گے، گدے جیسے آپ کی شکل ہے، آپ کے دانت جو ہے وہ گدے کی طرح ہے، آپ چوہے کی طرح لگتے ہو، تمہارا جو ہے باپ ایسا ہے، تم کتے ہو، تمہاری ماں بیٹی اور سب سے پوچھو اس کو میں پسند ہوں۔ ایک بندے نے اس کو یہ گالیاں دی، پھر خنزیر جیسی شکل ہے۔ اور ممبر پہ ایک بندہ بیٹھ کے جو ہے اس نے بلا کیا کہا، وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم کہ آپ کی شکل اور سور کی شکل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کہہ رہا ہے ممبر پہ بیٹھ کے، اور ایک انسان کی شکل کو کہ اس نے تنقید کیوں کی، آپ اس کو سور کہہ رہے ہو اور پھر بندر کہہ رہے ہو، اور اس طرح کی وہ آپ وہاں پہ باتیں کر رہے ہو۔ خیر، میں سمجھتا ہوں یہ تھرڈ پیس تھا، اور یہ کاؤنٹر اٹیک دوبارہ آ گیا تھا اس بندے کے اوپر جس نے تنقید کی تھی شیخ ادریس پہ۔ اگر یہاں پہ بھی بات رک جاتی نا، پھر بھی چلے ہم کہتے ہیں کہ شیخ ادریس نے ایک بیان دیا، اس کے اوپر لوگوں کو وہ پسند نہیں آیا، تنقید کی، اور اس تنقید کا کچھ لوگوں نے جواب دیا۔ مگر یہ بات یہاں پہ بھی نہیں رکی، اور اب ایک اور ویڈیو وائرل ہے جس میں شیخ ادریس صاحب جو ہے مزید ایک ہاتھ آگے چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ مجھ پہ تنقید کر رہے ہیں، ان کی مائیں، ان کی بہنیں جو ہے وہ کلبوں میں جاتی ہے، کلبوں میں جا کے وہ زنا کرتی ہے، اور اس طرح کی انہوں نے بات کی جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شاید ان کو پتہ نہیں اندازہ نہیں ہے، یا وہ غصے میں آ کے انہوں نے یہ چیزیں کہہ دی کہ باہر ملکوں میں یہ جو لوگوں کا ایک امیج بنا ہوا ہے نا، جیسے کہ آپ باہر قدم رکھتے ہیں اور وہاں پہ آپ غیر مسلم ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جاتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، یہ شاید میری بھی پہلے یہ رائے تھی، مگر جب باہر کا تھوڑا سا ایکسپیرینس ہوا، یہاں پہ آیا، تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں کے جو مسلمان ہیں وہ اسپیشلی ہم سے یا پاکستانیوں سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پر اگر کوئی بندہ مسلمان ہے تو بائی فورس یا وہ بائی کلچر وہ نہیں ہے، وہ بائی وش ہے، وہ پسند سے پھر اسلام کے اوپر عمل کرتا ہے، کوئی اس پہ زبردستی نہیں کر سکتا۔ تو میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، ینگ لڑکے ہیں، آپ کو فٹ پاتھ کے اوپر وہ نماز پڑھتے نظر آئیں گے، وہ آپ کو ٹرین میں نماز پڑھتے نظر آ جائیں گے، وہ آپ کو جم میں کانوں میں وہ کچھ لگا کے کہ میوزک کی آواز نہ آئے وہ آپ کو نماز پڑھتے نظر آ جائیں گے، وہ آپ کو یونیورسٹی میں ہر جگہ پہ نماز پڑھتے نظر آئیں گے، پارکوں میں نظر آئیں گے، اور اسپیشلی ینگ لڑکے، ان کے پاس چھوٹے چھوٹے وہ جائے نماز وہ رکھتے ہیں، اپنے پاس گاڑی میں رکھتے ہیں، جیب میں رکھتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہے، وہ جا رہے ہیں، کہیں پارک ہے، کہیں فٹ پاتھ ہے، وہ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، نماز شروع کر دی۔ تو یہ ایک پرسیپشن ہے جو بنی ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ شیخ ادریس صاحب اب ایک اور ہاتھ آگے چلے گئے، پتہ نہیں ان کی نیگلیجنس ہے یا وہ غصہ تھا، جو بھی تھا۔ تو اب یہ بات یہاں پہ آ گئی، اور اب اس کے بعد وہ پھر ایک کاؤنٹر اٹیک آئے گا۔ تو یہ پوری جو آپ کو میں نے ایک ہیپ ہیزرڈ سی کہانی سنائی ہے، پتہ نہیں کتنی آپ کو اس میں سے یاد ہو گئی ہے کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے، کیونکہ پشتوں میں ہے یہ بیانات، تو اس لیے میں لگا نہیں سکتا کہ آپ خود سن لیں۔ ہم لوگ اب اسی میں کھیلتے رہیں گے، یہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کو اسی طرح گالیاں دیں گے، ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے رہیں گے، اسی میں ہم خوش ہیں، اسی میں ہم بزی رہیں گے، اور جو اسلام کی ایکچوئل میں اگر ہم نے کوئی خدمت کرنی ہے تو وہ اس طریقے سے تو کم از کم ہم نہیں کر سکتے جس طریقے سے ہم یہ اسلام کے نام پہ ویوز کے لیے یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔